नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक हमने चूज़ किया है इसके ऊपर पहले भी हमने बात की, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पर कवर नहीं कर पाए थे, मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं कर पाए थे। इसलिए हमने आज ये सोचा है कि इस टॉपिक पर दोबारा से गुफ्तगू करेंगे, यानी कि इखलास और रियाकारी। इखलास क्या है, रियाकारी क्या है? नाज़रीन, हम इबादत करते हैं रब्बे करीम के लिए और इबादत का मकसद ये होता है कि इस इबादत के सदक़े हमारे गुनाहों को बख्श दिया जाए और हमारी बख्शिश हो और हम जन्नत में चले जाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनकी जो इबादत हैं उनको ज़ाया कर दिया जाए और उनकी इबादत के मुतालिक उनको ये कहा जाएगा कि इस इबादत का जो सिला है उनसे जाकर लो जिनके लिए तुम ये इबादत करते थे, यानी कि रब्बे करीम उनकी इबादत को बिल्कुल ज़ाया कर देगा। इबादत करना लेकिन उसके लिए दिखावा करना, ये बेसिकली मफ़हूम है आज हमारा, और इसके साथ साथ रब की रज़ा के अलावा लोगों को दिखाने के लिए कोई अमल करना, ये भी इसी टॉपिक के ऊपर आता है। आज इन तमाम चीज़ों के ऊपर, तमाम बातों के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। रब्बे करीम अपने बंदों को कुरान मजीद में इन अल्फाज में मुखातिब करता है, कहता है कि मोमिनो, अपने सदक़ात एहसान रखने और ईज़ा देने से उस शख्स की तरह बर्बाद न कर देना जो लोगों को दिखावे के लिए माल खर्च करता है और अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान नहीं रखता है। इसी तरह एक हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब लोग अपने आमाल लेकर आएंगे तो रियाकारों को ये कहा जाएगा कि उनके पास चले जाओ जिनके लिए तुम ये रियाकारी करते थे, यानी कि ये अमल जिनके लिए तुम करते थे, जिस दिखावे के लिए करते थे, उन्हीं से जाकर इसका अजर भी मांगो। बहुत बड़ी ये सज़ा है कि आपकी इबादत को मुकम्मल तौर पर ज़ाया कर दिया जाए। इसीलिए आज हम इस टॉपिक पर दोबारा से गुफ्तगू करना चाहते हैं। प्रोफेसर नासिर महमूद हमारे साथ स्काइप पर मौजूद होंगे कुछ ही देर के बाद, लेकिन हमेशा की तरह प्रोग्राम के आगाज़ में, ट्रांसमिशन के आगाज़ में हदिया नात और कलाम पाक से हम आगाज़ करते हैं। दावत दे रखी है, मियाँ मोहम्मद नासिर हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मियाँ नासिर हदिया नात पेश करेंगे और उससे पहले पेश करेंगे, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि कलाम पेश कीजिए। कतरा मांगे जो कोई, कतरा मांगे जो कोई, तू से दरिया दे दे, मुझको कुछ और न दे, बस अपनी तमन्ना दे दे, कतरा मांगे जो कोई। वो जो आसूदगी चाहे उन्हें आसूदा कर, वो जो आसूदगी चाहे उन्हें आसूदा कर, बेकरारी के लताफत मुझे तन्हा दे दे, बेकरारी के लताफत मुझे तन्हा दे दे, और मैं इसे एज़ाज़ के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इसे एज़ाज़ के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मुझको हम साए
गुंबदे खजरा दे दे मुझको हम साए गए, गुंबदे खजरा दे दे कतरा मांगे जो कोई, और तेरी रहमत का ये एजाज नहीं है तो क्या है, कदम उठे तो ज़माना मुझे रास्ता दे दे, कतरा मांगे जो कोई, तू से दरिया दे दे। बहुत खूबसूरत कलाम और जिस खूबसूरती से आपने पेश किया माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। नाज़रीन, बाकायदा तौर पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। प्रोफेसर नासिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हज़रत, आज का टॉपिक बहुत अहम टॉपिक है। हम इबादत करते हैं रब ताला के लिए, हम इबादत इसलिए करते हैं कि इस इबादत के सिले में हमें बख्श दिया जाए, हम पर अपनी खुदा ताला रहमत करे। लेकिन कुछ लोगों की इबादत को ज़ाया कर दिया जाएगा और उनको उसका अजर नहीं दिया जाएगा। इखलास और रियाकारी, इन दोनों बातों का इस्लामी नुक्ता नज़र से सबसे पहले तो मफ़हूम समझा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बहुत इम्पोर्टेंट मौजू आपने इख्तियार किया, और ये एक ऐसा मौजू है जिसको समझना हर मुसलमान के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे आमाल की कबूलियत का बुनियादी तौर पर दारो मदार इखलास पर है कि हमारा हर अमल खालिसतन अल्लाह के लिए हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पूरे दीन को फ़अब्दुल्लाह खालिसन लहुद्दीन, कि अल्लाह की इबादत खालिसतन अल्लाह ही की खातिर हो। अगर इबादत में किसी और का दिखाने का ख्याल आ जाए, इसे रियाकारी कहते हैं। और अगर कोई अमल इंसान खालिसतन अल्लाह की खातिर करे तो इसे इखलास कहते हैं। आप यूँ समझ लें कि रियाकारी इखलास का मुतज़ाद है, उसका एंटोनिम है, उसका अपोजिट है। यानी जो इंसान कोई अमल अल्लाह की खातिर नहीं करेगा, उसमें लोगों की खुशनुदी, लोगों को दिखाना, या लोग उसको देखकर उसको अप्रिशिएट करें, उसे पसंद करें, उसे उसकी तारीफ करें, तो ये अमल रियाकारी कहलाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे सख्त नाराज होता है कि वो अमल जो मुझे दिखाने के लिए था, बंदा मुझे दिखाने और मुझसे अजर तलब करने के बजाय किसी और को दिखाकर किसी और की रजा और खुशनुदी तलब कर रहा है, तो रब्बे ज़ुल जलाल इससे सख्त नाराज होता है। अल्लाह ताला इससे अपना हक समझता है कि बंदा जो अमल करे उसकी खातिर करे। ये हक फ़कत अल्लाह का है। क्यों? कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है जो इंसान को अता करता है, जो इंसान को रोज़ी देता है, जिसने इंसान को पैदा किया, जिसने इंसान को रिज़्क़ अता किया, जिसने इंसान को दीन और दुनिया की सारी नेमतें अता की। अब एक बंदा सब कुछ अपने मालिक से लेकर अमल या इबादत बजाय अल्लाह को खुश करने के किसी और को खुश करने के लिए करे, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको अपनी तौहीद में, अपनी वहदानियत में शिरक करार देता है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही वजह एक हदीस पाक में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये शिरक खफी है, छुपा हुआ शिरक है, कि इंसान अल्लाह के अलावा जब किसी और को दिखाना चाहता है, गोया उसने उस जात को जिसे दिखाना चाह रहा है उसे अल्लाह जैसी अहमियत दे दी। तो जब किसी को अल्लाह जैसी अहमियत किसी ने दी तो ज़ाहिर है उसने उसे अल्लाह का शरीक बना दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इससे महफूज रखे। रियाकारी सारी इबादत को खा जाती है और सारी इबादत को बर्बाद कर देती है। अच्छा हज़रत, ये कहिए कि अगर दुनियावी मामलात को ले लिया जाए, दुनियावी मामलात को देख लिया जाए, इखलास के ऊपर आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया। क्या इस जो मौजू है इसको दुनियावी जो मामलात हैं उसके ऊपर भी हम मैप कर सकते हैं? अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी तंजीम, किसी मिशन को साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन जो आप कर रहे हैं मकसद आपका वो ना हो, उस तंजीम को
یا اس مشن کو فائدہ پہنچانا آپ کا مقصد نہ ہو، بلکہ آپ کے اپنے مخفی مقاصد اس کے ساتھ منسلک ہوں، موجود ہوں، لیکن آپ ظاہر یہ کر رہے ہوں کہ یہ آپ اس کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں، کیا اس کی بھی دین اسلام میں ممانعت رکھی گئی ہے؟ بہت اچھی بات آپ نے پوچھی. ان دونوں چیزوں کو ذرا مزید اس کی وضاحت کر دوں. ایک انسان ہے جس نے کوئی دنیا کا کام کیا، دنیا کا معاملہ تھا، اور اس نے جن کو دکھا رہا تھا کہ میں آپ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن حقیقتاً ان کے لیے نہیں کر رہا تھا. اس کو ہم منافقت بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم کسی کو دھوکہ دینا بھی کہہ سکتے ہیں. کسی کو دھوکہ دینے کے حکم میں یہ بات آ جائے گی کہ اس نے ظاہر تو یہ کیا کہ اس تنظیم، آرگنائزیشن یا اس ادارے کو فائدہ پہنچانے کے لیے کام کر رہا ہے، حالانکہ وہ ان کے لیے نہیں کر رہا تھا. تو اللہ کی مخلوق کو دھوکہ دینا اور ان کے ساتھ فراڈ کرنے کے زمرے میں یہ چیز آ جائے گی. دوسری اس کے علاوہ ایک چیز ہے کہ جو انسان، اگر کسی انسان نے کوئی ایسا عمل کیا، جیسے کوئی انفاق ہے، مال خرچ کیا، کسی کے ساتھ، اپنے بہن بھائی کے ساتھ کوئی نیکی کی، پیسہ خرچ کیا، تو اس میں یہ ایک انسان اس کو خرچ کرنے کو اللہ کی رضا کی خاطر، کسی بہن بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنی دنیا کے کسی معاملے کے ساتھ اس کو نہ جوڑے، بلکہ فقط ہر عمل، جو بھی عمل ہے، ہم صرف عبادت کو اللہ کا سمجھتے ہیں. اللہ دنیا اور آخرت کے جتنے معاملات ہیں، ہماری دنیا اور آخرت مل کر ہی دین بنتا ہے. اور اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ انسان جو بھی دنیا کا اور آخرت کا کام کرے اس میں رضا میری مطلوب ہو. ہاں، بعض اوقات کسی کو دکھانا، جیسے اب میں وہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ میرے ذہن میں آ رہی ہے، ينفقون سرا وعلانیۃ، کہ اللہ کی راہ میں مخفی طور پر خرچ کرنا اور اعلانیہ خرچ کرنا. اللہ رب العزت کی راہ میں مخفی خرچ کرنا، کسی کو پتہ نہ چلے، اور اعلانیہ سارے لوگوں کو دکھا کر خرچ کرنا. تو اب یہاں پر دکھا کر خرچ کیا اس نے چاہا کہ لوگ بھی دیکھیں، لوگ بھی خرچ کریں، لوگ میرے دیکھنے پر اس نیکی کے عمل کی طرف آگے بڑھیں، لیکن اس کے دل میں نیت یہی ہو کہ اصل دینے والا میرا اللہ ہے اور مجھے اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ مل نہیں سکتا. اگر دل میں اس کے اطمینان اللہ رب العزت کی توحید کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ موجود ہے، تو ایسی صورت میں اس انسان کو یہ اعلانیہ طور پر خرچ کرنا بھی ریاکاری کے زمرے میں نہیں آئے گا. لیکن اگر کوئی انسان لوگوں کو دکھانا اس لیے چاہتا ہے کہ لوگ اس کو نیک کہیں، لوگ اس کو بڑا غنی کہیں، سخی کہیں، تو ایسی صورت میں کوئی عبادت ہو، کوئی دنیا کا کام ہو، کوئی آخرت کا کام ہو، وہ جو بھی ہوگا برباد ہوگا. اس کی ایک مثال ہے حدیث پاک میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک سخی کو لایا جائے گا، ایک شہید کو لایا جائے گا، ایک عالم کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اور اللہ رب العزت ان تینوں کو جہنم کی طرف بھیج دے گا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوگی ان تینوں کو جہنم میں بھیجنے کی کہ وہ جو عالم تھا اس نے علم اللہ کی رضا کی خاطر نہیں پھیلایا، وہ جو سخی تھا اس نے سخاوت جو بھی کی تھی وہ اللہ کی خاطر نہیں کی تھی. تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ تم نے جو بندوں سے چاہا تھا بندوں نے وہ کر دیا، یعنی تمہاری تعریف کر دی، تمہاری توصیف کر دی، تمہیں اچھا کہہ دیا، اب بس تمہارے لیے یہی ہے، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. تو جو انسان دنیا اور آخرت کا کوئی بھی کام کرے اسے اللہ کی رضا کی خاطر کرنا چاہیے. اور اگر دنیا کے کسی معاملے میں کسی انسان کو ظاہر اور کرے اور حقیقت اور ہو تو یہ دھوکہ ہے، اور یہ دھوکہ بھی اللہ رب العزت کے نزدیک بہت ناپسندیدہ عمل ہے جس پر اللہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتا. بالکل حضرت، بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ ترغیب کی نیت سے جو کام کیا جائے وہ کام ریاکاری میں نہیں آتا. اسی طرف میں آنا چاہ رہا تھا، یہی سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ دوسروں کو ترغیب کرنے کے لیے جو کام کیا جائے اس کے متعلق کیا احکامات ہیں، اور یہ بھی بتائیے گا کہ نیت کا، یعنی کہ اس تمام جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں بہت بڑا رول ہے کہ نیت آپ کی کیا ہے، اس کے اوپر منحصر ہوگی ساری چیز. بہت زبردست آپ نے بات کی. آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا لیں، یعنی آپ حدیث مبارکہ کو یا تصوف کی امہات الکتب کو، تو یہ الاخلاص فی النیہ کا باب ہے جس کو آپ نے ٹچ کیا ابھی. نیت میں اخلاص ہونا، اخلاص ہمیشہ نیت میں ہوتا ہے، یاد رکھیں. نیت میں کسی کو دکھانا، بعض اوقات لوگ کسی کو کہہ دیتے ہیں وہ فلاں ریاکار ہے، حالانکہ ریاکاری کا معاملہ تو بالکل نیت کے ساتھ ہے. ممکن ہے وہ شخص کوئی بھی کام جہری طور پر کر رہا ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے، لیکن اندر سے اس کی نیت ریاکاری کی نہیں ہے، تو وہ ریاکاری کیسے ہو گئی؟ اللہ رب العزت نے جیسے کہ انفاق فی سبیل اللہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، ينفقون سرا وجہرا، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو
مخفی طور پر، سری طور پر بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں. وَعَلَانِيَةً قرآن مجید میں موجود ہے، اس چیز کے احکام احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ انسان کے دل میں جب تک ریاکاری کی نیت نہ ہو، جب تک دل میں انسان کسی کو دکھانا نہ چاہ رہا ہو، تب تک وہ ریاکار نہیں ہے. بے شک اونچی آواز میں سب کے سامنے کر رہا ہے، لیکن نیت جب تک اس کی اللہ کے ساتھ خالص ہے، تب تک جب تک اس کی نیت میں اخلاص ہے، یوں کہہ لیں نیت میں جب تک اخلاص ہے، وہ ریاکاری کے زمرے میں نہیں آئے گا. اس لیے بہت دفعہ ہم کسی شخص کو ریاکار کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ ریاکار نہیں ہوتا، وہ عمل اپنا لوگوں کو دکھا رہا ہے، لیکن اس دکھانے میں بھی ممکن ہے اس کی نیت یہ ہو کہ لوگ اس کام کو سیکھیں اور اس نیکی کے کام کی طرف آئیں. تو جب تک ہمیں کسی کی نیت کے بارے میں پورا یقین نہ ہو، ہمیں کسی کو اس طرح کا ریاکار کہنا بھی مناسب نہیں ہے، یہ بات کرنی بھی گناہ ہے. میں اپنی زندگی میں آپ کو بتاؤں، مجھے ایک دفعہ یہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر حاضری کی اللہ پاک نے توفیق دی، تو وہاں پر کوئی شخص بہت رو رہا تھا، تو میرے ساتھ ایک موجود شخص کہنے لگا یہ رونے والا ریاکار ہے. میں نے کہا یہ آپ نے کیسے فتویٰ لگا دیا؟ کہتا لوگوں کو دکھا رہے ہیں. میں نے اسے کہا ممکن ہے یہ اللہ کو دکھا رہا ہو، نہ دکھا رہا ہو لوگوں کو. وہ شخص تھوڑا شرمندہ ہو گیا تھوڑی گفتگو کے بعد، کہنے لگا واقعی میری اس طرف توجہ نہیں گئی. تو ہم ہر نیکی کام کرنے والے کو بعض وقت ریاکار کہہ دیتے ہیں، یہ بھی ایسا نہیں ہے. اور ہم اگر ہر ایک کو مخلص، ہمارا کام کسی کی نیت پر فتویٰ دینا ہے نہیں، تو یہ نیت کا خالص ہونا اللہ کی رضا کی خاطر یہ بہت ضروری ہے. اور اگر نیت میں ریا آ گئی تو جتنا اچھے سے اچھا کام ہے وہ برباد ہو جائے گا. اور اگر نیت میں اخلاص ہے تو انسان کے کسی عمل کی بعض اوقات کمزوری بھی اللہ رب العزت اس کی نیت کے اخلاص کی وجہ سے معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ایک آج کل کے حساب سے میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم اپنی بہت ساری تقریباً تمام کی تمام ایکٹیویٹی سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ان ٹچ بھی رہیں. کیا اگر کوئی اچھا عمل ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں، کیا یہ بھی دکھاوے میں آئے گا؟ وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر تو کوئی ایسا عمل ہے جس میں مثلاً آپ نے ایک مسجد بنائی اور مسجد کی تعمیر لوگوں کو دکھا دی اس نیت کے ساتھ کہ ہر کوئی اس مسجد کے ساتھ تعاون کرے، مسجد کی تعمیر مکمل ہو جائے اور مسجد کی ضروریات پوری ہوں. نیت اگر یہ تھی کہ دوسروں کو رغبت دلائی جائے، یہ آپ نے ایک لفظ بولا ترغیب، وہ بہت خوبصورت لفظ ہے. لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے، لوگوں کو اس طرف متوجہ کرنے کے لیے اگر آپ نے اس کام کی تشہیر کی یا کسی غریب کی مدد کی اور آپ چاہتے ہیں دوسرے لوگ بھی مدد کریں، کوئی بیمار ہے، کسی کا علاج ہے، آپ کے اپنے بس میں ہے نہیں کہ اس کا پورا خرچہ اٹھا سکیں، اس نیت سے آپ نے شیئر کر دیا تاکہ باقی لوگ بھی اس نیک کار خیر میں حصہ ڈالیں، یہ جائز ہے. لیکن اگر آپ نے اس میں اپنی ذاتی تشہیر یا لوگ مجھے نیک کہیں، وہی بات میں پھر بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں، اس میں نیت کا یہ عمل دخل ہے. اگر کسی انسان نے نیت یہ کر لی کہ لوگ میری تعریف کریں، مجھے نیک سمجھیں، مجھے اچھا سمجھیں، ایسی صورت میں وہ ریاکاری ہے، وہ شرک خفی ہے. وہ اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اچھا حضرت، نماز کے اوپر میں سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. کچھ لوگوں کو میں نے چھپ کر بھی نماز پڑھتے دیکھا ہے، اور جب ان سے میں نے سوال کیا کہ آپ اس طرح سے کیوں نماز پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ کہیں ہم اگر ظاہر کر کے نماز پڑھیں تو ہمارا اجر ضائع نہ کر دیا جائے. نماز کے متعلق خاص کیا حکم ہے؟ چھپ کر پڑھنی چاہیے یا ظاہر کر کے پڑھنی چاہیے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو؟ یا کوئی بھی فرض عمل ہے، فرض عمل تو اللہ کی خاطر ہے، اللہ کی خاطر ہے. اور جن اعمال کو اللہ نے باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا وہاں باجماعت ہی ادا کرنا مناسب ہے. جن چیزوں کو بعض اوقات کوئی ایسا عمل انسان کرے جو نفل کے زمرے میں ہے اور فرض سے اضافی ہے، اس کو اگر کوئی انسان مخفی طور پر کرے تو وہ مناسب ہے. لیکن جو چیزیں اللہ نے جن کو ظاہر میں کرنے کا حکم دیا وہ ظاہر میں ہی کرنی چاہیے. اور لازم ہے کہ بندے کا باطن اس کے ظاہر سے زیادہ اچھا ہو، یا کم از کم بندے کا باطن اس کے ظاہر جیسا ہو. یہ اخلاص ہے. کوئی بھی عمل انسان اگر کرتا ہے، نماز، فرض نماز پڑھے ظاہر میں لوگوں کے سامنے، ظاہر مسجد میں باجماعت، اور اس کے بعد اپنے باقی اعمال نوافل کثرت کے ساتھ مخفی طور پر کر لے. وہ اپنے نوافل نہ لوگوں پر ظاہر کرے لیکن فرض جماعت کے ساتھ لازمی پڑھے. اگر ایسا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کے کئی احکام کی خلاف ورزی کر دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اور مسجدوں کو آباد کرنا اور مسجدوں میں حاضر ہونا، وہ جو احکام ہے ان کی خلاف ورزی کر بیٹھے گا. اس لیے فرض با جماعت پڑھے، اپنے نوافل کو مخفی کرے.
یہ اس میں بنیادی صورت یہی ہے۔ بالکل بالکل، بلکہ اس میں تو یہ بھی چیز سامنے آتی ہے، یہ بھی چیز ہم نے سن رکھی ہے کہ اگر ایک مسجد کے ایک سے زیادہ دروازے ہیں تو آپ جس دروازے سے داخل ہو رہے ہیں کوشش یہ کریں کہ دوسرے دروازے سے نکلیں، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہو اور دیکھنے والوں کو یہ نظر آئے کہ نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے، تاکہ وہ بھی مسجد کا رخ کریں۔ درست بات ہے، بالکل درست بات، اچھی تجویز ہے، تاکہ لوگوں کو مسجد میں آنے کی ترغیب ہو، ترغیب کی نیت سے ایسے اعمال کرنا یقیناً ان میں اللہ تعالیٰ اضافی اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اچھا حضرت یہ بتائیے گا کہ کچھ گفتگو اب اخلاص پر بھی کریں، ہم جو عبادت کرتے ہیں نیتوں میں اخلاص کس طرح سے پیدا ہو، خواہ وہ معاملات عبادات تک کے ہوں یا جیسے کہ آپ نے ابھی پروگرام کے آغاز میں کہا کہ جو ہم خلق خدا کے لیے جو کام کرتے ہیں، دنیا کے لیے جو کام کرتے ہیں، اس میں بھی اخلاص موجود ہونا چاہیے۔ کیسے یہ اخلاص اپنے اندر پیدا کریں؟ اخلاص، اچھا میں بار بار آپ کا یہ سوال بہت مجھے پیارا لگتا ہے، آپ جب بھی کوئی مضمون ہوتا ہے تو آپ یہ بڑا پریکٹیکل ایک سوال کرتے ہیں کہ یہ کیسے پیدا کریں۔ اچھا یہ میرے لیے بھی سوال ہے، آپ کے لیے بھی، ہمارے ناظرین کے لیے بھی۔ جب یہ سوال ذہن میں آ جائے نا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ میں یہ کام کیسے کروں۔ اچھا اس کی طرف جانے کا ایک آسان طریقہ تو یہ ہے کہ مخلصین کے ساتھ انسان کو، جو مخلص لوگ ہیں ان کا ساتھ مل جائے، مخلص لوگوں کی سنگت مل جائے، مخلص لوگوں کی مجلس مل جائے، ایسے لوگ جو اخلاص کی منزلوں سے گزر چکے ہیں، اگر ان کی صحبت، ان کی سنگت، ان کی دوستی اور ان کے پاس بیٹھنا نصیب ہو جائے تو یہ معاملہ آسان ہو جاتا ہے، انسان اخلاص کی منزل پا لیتا ہے۔ ادروائز یہ ریاکاری کو، سمعہ کو، لوگوں کو دکھانا اور لوگوں کو سنانا، یہ شیطان کا اتنا بڑا حملہ ہے کہ اس سے بچنے کے لیے صبح و شام محنت کرنی پڑے گی، صبح و شام اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اور انسان کو یہ طلب اپنے اندر پیدا کرنا اور یہ بات کا یقین رکھنا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے یہی بات کی کہ اگر اللہ رب العزت کسی چیز کا نفع ہمارے نصیب میں اللہ نے لکھ دیا اور پوری دنیا چاہے کہ وہ نفع ہم سے روک لے تو لوگ نہیں روک سکتے، اور اگر اللہ رب العزت کسی نقصان کا ہمارے لیے نقصان لکھ دے اور پوری دنیا چاہے کہ ہمیں فائدہ ہو تو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اس یقین کو، توحید کو، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ رب العزت کے اختیار کو جتنا اپنے قلب اور باطن میں انسان مضبوطی کے ساتھ بٹھاتا چلا جائے گا، اتنا اللہ کی بارگاہ کا اخلاص نصیب ہوتا جائے گا۔ اس کے لیے قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید کا فہم، قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر، یہ جتنا انسان پڑھتا چلا جائے گا، اولیاء کرام، صوفیاء کرام کی کتب کا مطالعہ کرے گا، جن اولیاء صلحاء نے اس موضوع پر لکھا اپنے تجربات کی روشنی میں، ان کو پڑھنے سے انسان کو شیطان کے بہت سارے وسوسوں کا اور شیطان کے بہت سارے حملوں کا علم ہو جائے گا، اور یقیناً انسان سہولت کے ساتھ اس بیماری سے بچ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو ظاہری طور پر عبادات نہیں ہیں، جیسے کہ اولاد کی تربیت ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، کیا اس میں بھی ریاکاری کا شبہ ہو سکتا ہے؟ جیسے عمومی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کرتا ہوں، یا یہ بتایا جائے لوگوں کو کہ میں نے اپنے اولاد کی بہت اچھی تربیت کی ہے، کیا اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے؟ کیا اس طرح کی باتیں کرنا مناسب ہے؟ شکرانے کے طور پر انسان کرتا ہے اور تحدیث نعمت کے طور پر کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کا میرے اوپر یہ انعام ہے، اللہ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں اپنے والدین کی خدمت کرتا ہوں یا میں نے اولاد کی اچھی تربیت کی۔ تحدیث نعمت کے طور پر اس کا اظہار کر دینا جائز ہے، لیکن اگر نیت وہی ہو کہ اگر والدین کی اچھا اس میں ایک بہت بڑا میں آپ کو بتاؤں، اپنا امتحان انسان خود بھی رہے، لٹمس پیپر آپ کو دے دیتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے کہ اگر کوئی انسان ایک لوگوں کی موجودگی میں ایک کام کرتا ہے، مثلا والدین کے فضلات کو اٹھا لیتا ہے، والدین کے ساتھ ان کی جوتیاں اٹھاتا ہے، لیکن جب غیر موجود کوئی دوسرا نہ ہو تو اس وقت پرواہ نہ کرتا ہو تو وہ سمجھ لے کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان دن رات ایک شوق کے ساتھ یہ کام کرتا ہے، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو وہ یہ عمل کرتا ہے، اور کہیں کسی حکمت کی بنا پر اس نے اس چیز کو بیان بھی کر دیا تو اللہ کی نزدیک یقیناً یہ ریاکاری میں نہیں آئے گا۔
बहुत खूबसूरत बात। हज़रत आपने पहले भी अपना एक वाक़या हमें कोट किया, हमें बताया कि किस तरह से आप गए और एक शख्स ने गुमान किया कि जो अमल ये शख्स कर रहा है, ये रो रहा है, ये लोगों को दिखाने के लिए रो रहा है। हमें ये बता दीजिए कि जी जी। किसी चीज़ के किसी शख्स के किसी अमल को देखकर क्या हम जिस तरह के हम जजमेंटल हैं, हम लोगों को देखकर जज करते हैं कि यार ये बात, ये काम, ये जो कर रहा है ये इस तरह से, इस नीयत से कर रहा है, जजमेंटल होना क्या ठीक है या इसकी मुमानियत की गई है इस्लाम में? इंतहाई बुरी आदत, इंतहाई बुरी आदत। जितनी जल्दी इससे कोई जान छुड़ा सके छुड़ा लेनी चाहिए। ये माह मुबारक, माह सियाम, अल्लाह ने हमें इसलिए अता किया। ऐसी गंदी हैबिट्स से इंसान को जान छुड़ा लेनी चाहिए। हम कौन होते हैं किसी के बारे में जजमेंटल होने वाले? हम किसी के बारे में फैसला तो अल्लाह के पास है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब लोगों का फैसला करेगा। हमें अपनी जुबान बंद रखनी चाहिए लोगों के बारे में फैसले देने से। हमें सिर्फ ऐसी सूरत में जहाँ को हल्के खुदा का फायदा हो रहा हो, जहाँ किसी को किसी नुकसान से बचाने के लिए आप किसी की बुराई को बयान करें, किसी नुकसान से अवॉइड करने के लिए, वो तो दुरुस्त है। लेकिन अगर आप बिला वजह लोगों के बारे में जजमेंटल हो रहे हैं तो अल्लाह ताला इससे माफ़ी दे। ये इंसान के लिए उसकी गुनाह के जो जुबान के अजाब है उनमें सबसे बड़ा अजाब यही है कि आप लोगों के अमाल के बारे में तरह तरह के तबसरे करें और जजमेंटल हो जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हज़रत नेमतों की तरफ अगर आ जाएं, अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं क्या उनका इजहार जायज़ है? अगर आप अफोर्ड करते हैं, आप अच्छी सवारी रखते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अल्लाह की नेमतों को जाहिर करते हैं, तो क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? जी बिल्कुल इजाजत देता है। वो मैंने आपके सामने अभी एक लफ्ज बोला था, तहदीस नेमत। नेमत का इजहार करना ये बुरा नहीं है। इंसान के अमल से अगर उस अल्लाह की नेमत का इजहार हो और शुक्र अदा करने वाला बंदा हो तो यकीनन, हाँ, अगर कोई अच्छी गाड़ी, अच्छा लिबास, उसमें तकब्बुर करता है तो वो फिर अल्लाह की चादर को छीनता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे नाराज हो जाएगा। तकब्बुर करने वाला कबीरा गुनाह कर रहा होता है। लेकिन अगर किसी के दिल में ऐसी कंडीशन नहीं है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है और आजिज़ी इख्तियार करता है और इन चीज़ों से इजहार नेमत करता है तो यकीनन न सिर्फ ये कि जायज़ है बल्कि उसको इसका सवाब भी है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे प्रोफेसर नासिर महमूद साहब और हमें समझा रहे थे कि रियाकारी और इखलास का मतलब क्या है। और सबसे अहम जो बात आज हमने की वो ये है कि जो आमाल हैं उनका दारोमदार नीयतों के ऊपर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर कोई भी अमल करते हैं तो उसमें हरगिज़ ये शामिल न किया जाए कि ये अमल हम लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, ये अमल हम इस दुनिया के लिए कर रहे हैं, बल्कि शामिल ये होना चाहिए कि हम ये अमल अपने रब ताला के लिए कर रहे हैं, कि हमने अपने रब ताला से इस नेकी का बदला हासिल करना है और उससे उसकी रहमत तलब करनी है। यही हमारा हासिल और यही हमारा मिशन होना चाहिए इस ज़िंदगी में। मैं एक मरतबा फिर से ये गुजारिश करूँगा, मियाँ मोहम्मद नासिर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, कि वो हदिया नात पेश करें और उसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। दिल में हो याद तेरे, दिल में हो याद तेरे, गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो, दिल में हो याद तेरे। आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरे
حشر میں رسوائی ہو کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو دل میں ہو یاد تیری آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو اور بند جب خواب اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں بند جب خواب اجل سے ہوں حسن کی آنکھیں اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو دل میں ہو یاد تیرے گوشائے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو دل میں ہو یاد تیرے